بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن چینل کے دینی اور معاشرتی مسائل کے سلسلے کا ایک اہم پوچھا گیا مسئلہ، اور اس مسئلے کا مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں مستند جواب آج کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سوال اکثر پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ صابن میں ناپاک اشیاء ملائی گئی ہوں تو کیا اس صابن کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض صابن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ سور کی چربی وغیرہ ملا دی گئی ہے، اور بعض ایسے ناپاک کیمیکل ملا دیے گئے ہیں، تو کیا اس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یا بلکہ اس کے استعمال سے الٹا ہاتھ اور چہرہ وغیرہ یا جو جگہ جسم کی دھوئیں وہ ناپاک ہو جائے گی۔ تو اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں کہ مغربی ممالک سے جو صابن آتے ہیں ان کے بارے میں کبھی کبھی اس قسم کی اطلاعات بھی سننے کو ملتی ہیں۔ ان میں بعض ناپاک اجزاء مثلاً سور کی چربی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اول تو یہ یقینی اور معتبر اطلاع نہیں ہوتی، اور شریعت اس قسم کے اندیشہ ہائے دور دراز کو پسند نہیں کرتی۔ دور دراز کی باتیں کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، جو چیز یقینی طور پر اور پورے ذمہ داری سے اور پوری چیک کر کے کی جائے، شریعت صرف اس کو تولتی ہے۔ ادروائز ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے اندیشے جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں اس پہ شریعت کوئی حکم جو ہے وہ نافذ کر دے۔ دوسرے فقہاء نے اس کو دو وجوہ سے پاک قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ ایسے ناپاک اجزاء صابن میں مل کر اپنی اصلی حقیقت کھو دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اہم فقہی چیز ہے کہ ناپاک اجزاء جو ہے وہ اس طرح کے اجزاء میں مل کے اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں جو اجزاء جسم کو پاک کرنے کے لیے صابن میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی ناپاک شے اس حد تک بدل جائے کہ اپنی اصلی حقیقت ہی کھو دے تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مثلاً مشک ناپاک خون ہے، جیسا کہ دیکھیں مشک ناپاک خون ہوتا ہے، لیکن جب مشک بن گیا تو پاک ہے۔ اس طرح غیر معقول اللحم، یعنی کہ جن جانوروں کا ہم گوشت استعمال نہیں کرتے، حرام وہ جانور ہیں، ناپاک ہیں، ان جانوروں کی ہڈیاں بھی حرام ہیں، مگر جب ان کا نمک بنا دیا گیا تو اب حلال ہیں، اس کی حقیقت ہی بدل گئی۔ دوسرا، اس کے استعمال کی اس قدر کثرت ہے کہ اس سے احتراز دشوار ہے۔ ایسی چیز کو فقہائے کرام کی اصطلاح میں عموم بلوی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے حکم میں ایک گونا نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے صابن کا استعمال جائز اور درست ہو، یعنی کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ سنی سنائی باتیں کہ اس میں ناپاک چیز ملائی گئی ہے یا نہیں ملائی گئی، اس طرح کے اندیشے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ صابن مکمل طور پر ناپاک چیز سے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو جسم کو پاک کرنے کے لیے ایسے کیمیکل، یہ چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو وہ ان چیزوں سے مل کے جو خدا نخواستہ اگر کوئی اس کا اجزاء اس میں اس طرح کے داخل کیے بھی جاتے ہیں تو وہ اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا استعمال درست اور جائز ہو جاتا ہے۔ کتب کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔